یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔ یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے گی شمع سے شمع، سفر یہ جاری رہے گا۔ تیرا غم میری زندگی، تیرا غم میری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت وہب کلبی کی شخصیت، ان کی سیرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جنہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا، بے شمار کتابوں کے خالق ہیں، مفسر قرآن ہیں، خطیب پاکستان ہیں، عالی جناب حضرت علامہ سید رضا جعفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی، سلامت رہیے۔ قبلہ حضرت وہب کلبی پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ وہ مسلمان کب ہوئے؟ کوفے کے تاجر سے تجارت کیا کرتے تھے، اور جب واقعہ کربلا ہوا تو آپ شادی کر کے واپس آ رہے تھے، اور جب کربلا پہنچے اور انہوں نے جب دیکھا کہ امام حسین کو یزیدیوں نے نرغے میں لے رکھا ہے، تو انہوں نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں آج مولا کا ساتھ دوں گا، اور وہ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ تو انہوں نے جو کچھ چیز کیا، وہ کون سی کشش تھی جو انہیں یہاں پر لے کر آئی، اور مسلمان کس طرح سے ہوئے، اور یہ کوفہ کیسے پہنچے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ سورہ نساء میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو بیٹھے رہنے والے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر سرکار سید الشہداء نے جن لوگوں کی قربانی راہ خدا میں پیش کی ہے، ان کے بارے میں امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، روئے زمین پر ان کوئی کی مثال نہیں تھی۔ یہ سب شوق شہادت میں امام کے ساتھ آئے تھے، ورنہ جو لوگ کسی اور دنیاوی مفاد کے تحت شامل ہونا چاہتے تھے، امام ان کو روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے جب 8 ذی الحجہ کو امام نے سفر شروع کیا ہے، تو درمیان کے کوئی 20-22 یا اس سے زیادہ منازل ہیں جہاں امام ٹھہرے ہیں، ٹھہرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، جی، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی نواز رسول نکلا ہے دین کی خاطر۔ بے شک۔ تو بہت سے لوگ دنیاوی مفاد کے تحت بھی شامل ہونا چاہتے تھے، امام نے کہا نہیں، کوئی شخص بھی کسی اور خیال سے شامل نہ ہو، صرف وہ شامل ہو کہ جو راہ حق میں سر دینے کو تیار ہو، آمادہ ہو، کیونکہ یہ شہادت کی منزل ہے، بالکل۔ اور یہ شہادت کی منزل طے تھی سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ انہوں نے بشارت دے دی تھی نا، اس لیے کہ روایت معتبر ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، ہماری بھی ہے، کہ جب امام مظلوم کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کو لا کے پیغمبر کے آغوش میں دیا گیا، جی جی،
جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے اس نواسے سے بہت خوش تھے، بار بار سینے سے لگا رہے تھے، پیشانی کو چوم رہے تھے، رخسار کا بوسہ لے رہے تھے، بہت خوش تھے۔ میں کسی کام سے کسی اور طرف چلی گئی تو اچانک پیغمبر کے رونے کی آواز آئی۔ کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، ابھی اتنے خوش تھے ابھی اتنے رو رہے ہیں۔ تو میں آئی پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا بھی مجھے جبریل نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو یہ نواسہ شہید کیا جائے گا، اور جگہ بھی بتائی ہے کربلا میں شہید ہوگا، اور وہاں کی مٹی بھی مجھے دی ہے، اور یہی مٹی تھی جو آپ نے جناب سلمہ کے سپرد کی تھی، اور کہا تھا کہ جب تک یہ مٹی رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، اور جس دن خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ تو یہ تو بات امام مظلوم کی ولادت کے وقت سے ہی طے تھی کہ آپ کی شہادت ہوگی اور کربلا میں ہوگی، جگہ بھی بتا دی، جگہ بتا دی۔ تو اس امام عالی مقام جب کربلا کے نکلے ہیں تو جو لوگ بھی شریک ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ دیکھو کسی خیال میں نہیں رہنا، ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں، جس کو گلا کٹانا وہ آئے۔ اور اس میں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام مظلوم کے مقابلے پر بھی جو آئے تھے ان میں زیادہ کوفے کے لوگ تھے، اور امام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی زیادہ تر کوفے کے لوگ تھے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا۔ کوفے کے تاجر تھے، بہت اچھی حیثیت میں تھے، اور انہوں نے خبر سنی کہ کوفے سے کچھ لشکر بھیجے جا رہے ہیں ابن زیاد کی طرف سے۔ تو لوگوں سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ لشکر بھیجا جا رہا ہے حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے۔ ہاں حسین ابن علی؟ کون حسین ابن علی؟ کہا پیغمبر کے نواسے۔ ہاں پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو بیعت کیسے کریں گے؟ وہ تو خود جوانان جنت کے سردار، وہ کسی اور کے بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس فاسق کی بیعت کریں گے؟ اس چیز نے ان کے دل میں ایک شمع روشن کی کہ نہیں، یہ جو فوج بھی جاری ہے ایک ظالمانہ اقدام ہے، اور جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ جوانان جنت کا سردار ہے، لہذا مجھے اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس جذبے کو لے کر وہ کربلا آئے، اور جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں بیان کر دیا کہ انہی دنوں ان کی شادی بھی ہوئی تھی، تو زوجہ بھی ساتھ اور ماں بھی ساتھ، سب آئے، سب اپنے ہم لوگ خدا کے راہ میں اپنی قربانی پیش کریں گے تاکہ پیغمبر کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ آئے امام حسین کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو ماں بھی انتہائی مومنہ اور انتہائی عقیدت رکھنے والی امام مظلوم سے، اس نے عاشور کے دن بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو سبقت کرو، امام پر جان قربان کرنے میں تاخیر نہ ہونی چاہیے۔ روانہ کیا، جاؤ۔ جناب وہیب آئے، بہت سے دشمنوں سے مقابلہ کیا، ان کو پھر نار کیا۔ کہتے ہیں کہ 24-25 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب فوجیں تتر بتر ہو گئی، چونکہ بہت بہادر انسان، بہت بہادر تھے، فوجیں تتر بتر ہو گئیں تو ماں کی خدمت میں آئے کہ ماں دیکھیے آپ کے حکم کے مطابق میں نے ان دشمنوں سے جنگ کیا اور 25 کو واصل جہنم کر دیا۔ تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے کر دیا، مگر میں تو چاہتی ہوں کہ تم راہ خدا میں اپنی جان قربان کرو، تاکہ قیامت کے دن پیغمبر کی بارگاہ میں ہم یہ سرخرو ہو سکے کہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی آپ کے دین کی خاطر کی۔ میں بات کر کے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلے تو عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے اسلام کتنے عرصے پہلے، جیسے سن 61 میں یہ جنگ ہوئی ہے کربلا کی، تو اس سے پہلے مطلب آپ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ اسی وقت میں نے عرض کیا نا کہ جب کوفہ میں نے تذکرہ سنا کہ فوجیں بھیجی جا رہی ہیں کربلا کی طرف، تو یہ سمجھیے کہ 60 کا آخر تھا۔ اچھا، 60 کا آخر تھا کہ وہ بھیجی جائیں گی، لوگ اکٹھا کیے جا رہے تھے اور تیاری ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے ظاہر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر ان کی زوجہ نے بھی قبول کیا، ان کی ماں نے بھی قبول کیا، اور سب آئے کربلا میں۔ وہیں کوفے میں کیا؟ ہاں، زوجہ نے کہا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ماں نے کہا میں بھی چلوں گی، میں بھی نواز رسول کی خدمت میں حاضری دوں گی۔ مطلب یہ معرفت رکھتے تھے امام جی علی مقام سے؟ یعنی اسی واقعے نے ان کو متوجہ کیا۔ اس حد تک تو جانتے تھے کہ پیغمبر ہیں، ان کے یہ نواسے ہیں، اتنے تو جانتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ نواسے پیغمبر کے نواسے کو۔ مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے مکہ آئے، مکہ سے پھر ہوتے ہوئے کوفہ، کوفے سے پھر کربلا پہنچے تھے۔ جی، تو
اس سے پہلے مطلب یہ کس طرح سے ان کو جانتے تھے کہ محمد حسین کے ان کے نواسے ہیں یا؟ چونکہ پیغمبر کی ذات کسی سے مخفی نہیں تھی. بے شک. مدینہ میں لوگ ہوں، مکے میں ہوں، کوفے میں ہوں، عراق کے کسی شہر میں ہوں، سب کو معلوم تھا کہ پیغمبر کے 2 نواسے ایسے تھے جو امام ہیں، اور ان کو پیغمبر نے جوانان جنت کے سردار کہا ہے. صحیح. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین اہل جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار. بے شک. تو یہ حدیثیں چونکہ بہت عام تھیں، عام تھی. یہ پڑھے لکھے انسان تھے، مسلمانوں سے ملنا جلنا تھا. اچھا صحیح. اور سب سے پتہ چلتا تھا اچھا یہ کون ہے، حسین کون ہے، اچھا فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، یا فاطمہ زہرا کون ہے، تو پیغمبر، اچھا پیغمبر کی بیٹی ہیں، تو یہ لوگ پیغمبر کے نواسے کو قتل کرنے چاہ رہے ہیں. اس چیز نے ان کو آمادہ کیا. آمادہ کیا. شادی ہوئی تھی، بیگم نے کہا نہیں میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، ساتھ چلوں گی، اور ساتھ آئی، ماں بھی ساتھ آئی. تو ماں کی اجازت سے میدان میں گئے، 24-25 کو قتل کیا، پھر آ کے ماں کو سلام کیا کہ ماں میں نے آپ کے حکم کے تحت اتنے آدمیوں کو واصل جہنم کر دیا. کہنے نہیں اتنا کافی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تم راہ خدا میں شہید ہو، اور قیامت میں پیغمبر کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے اپنے خون جگر کو آپ کے دین کے خاطر پیش کیا. سبحان اللہ. چنانچہ پھر میدان میں گئے اور پھر دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا اور اتنے زخم لگے کہ یہ زمین پر گر پڑے. جب یہ زمین پر گرے ہیں تو ماں خیمے سے نکل آئی. اللہ. اس نے کہا کہ اچھا میں بھی اسی راہ میں اپنی جان قربان کروں گی. اصحاب نے روکا نہیں، بھائی عورتوں پر جہاز ساقی تھے، نہیں میں خدا کی راہ میں پیش کروں گی، پیغمبر کے نواسے کی بات ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے. یہاں تک کہ خود امام کو آنا پڑا. اچھا. امام نے کہا سمجھایا کہ نہیں، بیٹے کی شہادت تم نے پیش کر دی، یہ کافی ہے، تم خیمے میں رہو. وہ تو چلی گئی. زوجہ جو ساتھ آئی تھی، اس نے جب یہ بات سنی کہ میرا شوہر زخم سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس پہنچی. جب وہ شوہر کے پاس پہنچی ہے تو وہ آخری لمحات تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے. دشمنوں نے انتہائی سفاکانہ طریقے سے اس کی زوجہ پر ایسا وار کیا کہ بیچاری برداشت نہ کر سکی، وہ شہید ہو گئی، زمین پر گری اور اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہو گئی. یہ واحد شوہر اور زوجہ ہیں کہ جو امام کی نصرت میں شہید ہوئے. اور سوچنے سے چاہیے کہاں تھے، کہاں پہنچے. اگر اپنے سابقہ مذہب پر رہتے تو کہاں ہوتے، ان کا حشر کیا ہوتا. لیکن اب جب امام کی خدمت میں حاضری ہو گئی، دونوں نے شہادت کو پیش کر دیا، تو اب نہ صرف یہ کہ جنت میں امام کا تقرب ان کا حاصل ہے، بلکہ قیامت تک جب تک انسانیت کا تذکرہ ہوگا، جب تک وفا کا تذکرہ ہوگا، جب تک دین کا تذکرہ ہوگا، جب تک راہ خدا میں فداکاری کا تذکرہ ہوگا، جب تک شہادت کا تذکرہ ہوگا، اس وقت تک وحب بھی زندہ رہے گا، اس کی زوجہ بھی زندہ رہے گی. سبحان اللہ. اور پہلے یہ بھی سنا ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا جناب وہبی کلبی کو، ان کا سر پھینکا گیا خیمے کی طرف، تو ان کی ماں نے واپس بھیج دیا کہ یہ. ہاں یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن تاریخوں میں یہی ہے کہ جب انہوں نے ماں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرا بیٹا گر چکا ہے، اب شہید ہو رہا ہے، تو اسے چاہا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، میں بھی بیٹے کے ساتھ ہی اپنے پیغمبر کی خدمت حاضر ہوں گی، میں بھی آئی ہوں، میرا بیٹا بھی آیا. لیکن اصحاب نے اس کو روکا کہ نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں، تم خیمے میں جاؤ. اور جب وہ نہیں جا رہی تھی تو امام کو خود آنا پڑا، اور خود امام نے سمجھایا کہ نہیں، تمہاری یہ لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم نے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا. مگر بیوی جو تھی وہ بے چین ہو کر، کیونکہ ابھی چند روز پہلے شادی ہوئی تھی، بے چین ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی. شوہر کے پاس آئی تھی اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے کہ کس حالت میں ہے. کسی دوران اس ایک ملعون نے اس کے سر پر ایسا ضرب لگایا کہ بیچاری اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ واحد شوہر و زوجہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا شہید ہوئے اور بارگاہ معبود میں شہادت کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین کرام، آج ہم نے پروگرام درخت ستارے میں حضرت وہبی کلبی شہید کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے کارناموں پر بات چیت کی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ. ہم قائم ٹی وی کی جانب سے علامہ صاحب کے انتہائی ممنون متشکر ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اور قائم ٹی وی کے
تمام ذمہ داران کا شکریہ کہ جو یہ پروگرام دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے خوبصورت انداز سے اس کو سجا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ زندہ اسلام کو کیا تم نے، حق و باطل دکھا دیا تم نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ پاک پروردگار ہمیں امام علی مقام اور انصاران امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا طاقتور ہتھیار ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے تمام مومن بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ ناظرین کرام، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام درخشاں ستارے کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے، یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔ یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا